جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آپ سے یہود و نصارہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، کبھی بھی وہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے، کبھی بھی وہ آپ کو دوست بنانے کے اوپر راضی نہیں ہو سکتے الا کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرو۔ جب آپ ان کے دین میں شامل ہو جاؤ گے، جب ان کے دین کو لائک کرنا شروع کر دو گے، جب ان کے دین میں داخل ہونے کی کوشش کرنا شروع کر دو گے تو پھر وہ لوگ آپ سے محبت کریں گے، وگرنہ وہ کبھی بھی، یہ خدائی فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے دشمن ہی رہیں گے، آپ کے دوست نہیں بن سکتے۔ وہ لوگ جو اصحاب دین ہیں، اصحاب کتاب ہیں، اصحاب انبیاء ہیں، بعینی ہی جس طرح ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، جس طرح ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں وہ بھی اپنے انبیاء کو مانتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے وہ بھی اپنے آپ کو اصحاب کتاب کہتے ہیں۔ یعنی اس قدر ہمارے ساتھ مختلف شریعتوں کے اندر مشترک رہنے والے، ایک جیسا ہونے والے، وہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے، وہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ ہم ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ تو وہ لوگ جو کسی بھی چیز میں ہمارے برابر نہیں، کسی بھی چیز میں ہمارے حصے دار نہیں، ہمارے مشترک نہیں، وہ لوگ ہم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ کیسے ہم سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر کفار کی محبت کبھی نہ ڈالے، اور کبھی بھی ہم ایسا عمل نہ کریں یا ایسا شغل نہ کریں جس کی وجہ سے ہم کفار کے قریب ہوں۔ اکثر طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو کفار کی عیدیں ہیں ان میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے، تحریم کا فتویٰ ہے، علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ ان کفار کے عیدوں میں شرکت کرنا جو کفار صاحب کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور جو کفار ان سے ہٹ کے ہیں، ان کی عیدوں کے اندر شرکت کرنا یہ تو بالاولیٰ حرام ہے۔ جس طرح کہ ہندوؤں کی عید ہے جسے عید ہولی کہا جاتا ہے، عید الالوان یعنی رنگوں کی عید، یا دوسرے معنوں کے اندر اس کو حراق، آگ، اس سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس دن میں یا ان دنوں میں ہمارے جو خیر والے معبود تھے، خیر والے بت تھے، وہ شر والے بتوں کے اوپر غالب آ گئے تھے اور انہوں نے شر والے بتوں کو جلا دیا تھا۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق ابھی ان کے اندر شر ہے ہی نہیں، شر والے معبود ہے ہی نہیں، ایسے الہ، ایسے پروردگار ان کے نعوذ باللہ جو ان کی شر کی طرف بلائے وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ خیر والے معبودوں نے ان کو جلا دیا ہے، ان کو ختم کر دیا ہے، اور اسی چیز کے اندر وہ جشن مناتے ہیں، اسی عید کے اندر وہ خوشیاں مناتے ہیں، اسی کام کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی اور خوش ظاہر ہونے کی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسی عید کے اوپر اگر بلایا جائے یا ایسی عید اگر آپ کے سامنے ہو رہی ہے تو اس میں شرکت کرنا بھی حرام ہے، اور ان کو ان کی مبارکباد دینا بھی حرام ہے، اور اپنے بچوں کو اس تقریب میں بھیجنا یہ بھی حرام ہے۔ ایون کہ اگر وہی شغل، وہی چیز آپ کے بچے اپنے گھر میں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں کر رہے ہیں، تو ان کو ان سے دور رکھا جائے گا، روکا جائے گا، ان کو ڈانٹا جائے گا، مارنے کی ضرورت پڑی تو مارا بھی جائے گا، تاکہ یہ رواج، یہ محبت اور یہ عقیدت ان کے دل میں گھر نہ کر جائے۔ کیونکہ بچے سیکھتے ہیں، اگر ہم نے ان کو بچے سمجھ کے ان کاموں سے نہ روکا، بچے سمجھ کے اجازت دی، تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ چیزیں ان میں راسخ ہو جائیں گی، ان کے اندر سرایت کر جائیں گی، جن کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ان عیدوں کے اندر شرکت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ 2-3 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اللہ سورہ فرقان کے اندر مومنین کی علامات بتا رہے ہیں، اور ان علامات کے اندر ایک بہت بڑی علامت اللہ نے یہ بتائی ہے کہ یہ زور، گناہ والی چیزوں کو حاضر نہیں ہوتے۔
یہ گناہ والے مقامات پہ حاضری نہیں دیتے، اور مفسرین کے اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس سے مراد کفار کی عیدیں ہیں، اس سے مراد وہ مواقع ہیں، وہ مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، جہاں پہ ڈھول ڈھمکا کیا جاتا ہے، جہاں پہ سرنگیاں بجائی جاتی ہیں، جہاں پہ شباب و کباب کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ سارے کے سارے کام مسلمان کریں، مسلمان والی جگہوں پہ ہو، وہاں پہ جانا ان چیزوں کی وجہ سے حرام ہے، تو کفار کی عیدوں کے اوپر جہاں ان چیزوں کو سر انجام دیا جاتا ہے، وہاں پہ جانا بلاولا حرام ہے۔ پہلی بات کہ مومن لوگ جس کے دل میں ایمان ہے وہ گناہ والی جگہوں پہ نہیں جاتے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی بھی کافروں سے محبت نہیں کرتا، چاہے کافر اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ایمان ہو اور کافروں سے محبت، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ایمان نہیں ہے پھر کافروں سے محبت ہو سکتی ہے، اور اگر کافروں سے محبت ہے تو مطلب ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور کافروں سے محبت کرنے کو ایک ساتھ برابر بیان کیا ہے، ایک دوسرے کے مقابل متضاد بیان کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور بالخصوص ان کے دینی معاملات میں، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا فرمان ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی مسلمان کافروں کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے، دوست بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری دلیلیں، یہ ساری کے ساری آیات اور حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی موقع پہ کفار سے محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص جب ان کی عیدیں آتی ہیں تو ان عیدوں میں شرکت کرنا، یا عیدوں کے موقع پہ ان کو تحائف بھیجنا، یا عیدوں کے موقع کے اوپر ان کو مبارک کے میسج اور پیغامات بھیجنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔